اگر خاموش رہتا ہو تو غیرت مار ڈالے گی، اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گے، اگر خاموش رہتا ہو تو غیرت مار ڈالے گی، اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی۔ بہت ہوشیار رہنا ہے سبھی ہندو مسلمان کو، بہت ہوشیار رہنا ہے سبھی ہندو مسلمان کو، لڑا کر ورنہ آپس میں سیاست مار ڈالے گی، لڑا کر ورنہ آپس میں سیاست مار ڈالے گی۔ واہ 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 ڈالے گے۔ ارے واہ واہ واہ۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب، میں نے دیکھا ممبئی کا آزاد میدان، میں نے دیکھا ممبئی کا کرانتی میدان، جب سی اے اور این آر سی کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا، ہمارے ملک کا ہندو بھائی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا قدم سے قدم ملا کر، اور یہ اعلان کر رہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں، جب تک ہندوستان کے ہندو بھائیوں کے جسم میں ایک قطرہ لہو ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک کا ہندو بھائی آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہوا ہے۔ یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو مجھے یاد آتے ہیں میرے چار مصرے، پیش کرتا ہوں ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کی طرف سے چار مصرے اپنے تمام غیر مسلم بھائیوں کے لیے۔ ہاشم صاحب پیش کرتا ہوں۔ محبت پیار کا ایثار کا پرچم تمہیں دیں گے، میرا دعویٰ ہے ہر ایک زخم کا مرہم تمہیں دیں گے۔ رام نارائن صاحب، میں نے ایک شاعر کی حیثیت سے پورا ہندوستان کا سفر کیا، میں نے کہا اپنے غیر مسلم بھائیوں سے کہ ہماری لڑائی اس ملک میں نہ کبھی ہندو بھائیوں کے ساتھ تھی، نہ ہے اور نہ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہماری لڑائی اس ملک میں فرقہ پرستوں کے خلاف ہے۔ حاضرین گرامی، اسی ماحول میں آ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی درکار ہے۔ مہمان مکرم ڈاکٹر احسان صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ اب تھوڑی دیر جو میں آپ کے سامنے وہ ڈھیر ساری دعائیں اور ڈھیر ساری محبتیں چاہتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ بطور خاص میں فرمائیں، محبت پیار کا ایثار کا پرچم تمہیں دیں گے، میرا دعویٰ ہے ہر ایک زخم کا مرہم تمہیں دیں گے۔ ڈاکٹر احسان صاحب، انل کمار صاحب، میں نے پورے ہندوستان کا سفر کیا، میں نے کہا اپنے ہندو بھائیوں سے کیا ہماری لڑائی اس ملک سے نہ ہندو بھائیوں کے ساتھ تھی، نہ ہے اور نہ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہماری لڑائی اس ملک میں فرقہ پرستی کے خلاف ہے، ہماری لڑائی ان لوگوں کے خلاف ہے جو ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بانٹنا چاہتے ہیں۔ پیش کرتا ہوں چار مصرے اتراولا کے تمام مسلم بھائیوں کی طرف سے ایک پیغام اپنے تمام غیر مسلم دوستوں کے لیے پیش کرتا ہوں۔ محبت پیار کا ایثار کا پرچم تمہیں دیں گے، میرا دعویٰ ہے ہر ایک زخم کا مرہم تمہیں دیں گے، میرا دعویٰ ہے ہر ایک زخم کا مرہم تمہیں دیں گے۔ الگ مذہب ہے لیکن پھر بھی ہم سب بھائی بھائی ہیں، الگ مذہب ہے لیکن پھر بھی ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہمیں تم گنگا جل دو اور ہم زمزم تمہیں دیں گے، ہمیں تم گنگا جل دو اور ہم زمزم تمہیں دیں گے۔ الگ مذہب، ارے بابا 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 بابا، ہمیں تم گنگا جل دو اور ہم زمزم تمہیں دیں گے۔ بہت شکریہ حاضرین گرامی، چار مصرے اور پڑھنا چاہتا ہوں، چار مصرے اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس ملک کا 75واں جشن یوم آزادی منا رہے تھے پچھلے ہفتوں، اور تمام لوگوں نے اس ملک کی محبت میں بے پناہ
جشن اور خوشی کا اظہار کیا۔ حاضرین گرامی میں 4 مصرع اور پڑھنا چاہتا ہوں، پیش کرتا ہوں درخواست ملاحظہ فرمائیں۔ لے کے ہاتھوں میں ہم کا پرچم، واہ 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 واہ، ہر گلی ہر شہر سے نکلیں گے۔ رام نارائن صاحب، میں نے پچھلی مرتبہ حیدرآباد کے ایک مشاعرے میں تھا، بہت سارے جوان، بہت سارے پولیس والے مجھے سن رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اس ملک پہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی آنچ آئے، اگر کبھی کوئی آنچ آتی ہے، آپ کی پولیس فورس کم پڑتی ہے، آپ اہل ایمان کو، اہل اسلام کو آواز دیجئے۔ اس ملک کا مسلمان، اس ملک کا سپاہی بن کر آپ سے قدم ملا کر اس ملک کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے آگے آئے گا۔ یہ جذبہ تمام اہل اسلام اور اہل ایمان کے اندر میں نے دیکھا۔ میں 4 مصرع پڑھنا چاہتا ہوں، پیش کرتا ہوں درخواست ملاحظہ فرمائیں۔ لے کے ہاتھوں میں امن کا پرچم، ہر گلی ہر شہر سے نکلیں گے۔ لے کے ہاتھوں میں امن کا پرچم، ہر گلی ہر شہر سے نکلیں گے۔ دشمن کے گجب بھی قربانی، دیش مانگے گجب بھی قربانی، دیش مانگے گجب بھی قربانی۔ پہلے ہم لوگ گھر سے نکلیں گے، پہلے ہم لوگ گھر سے نکلیں گے، پہلے ہم لوگ گھر سے نکلیں گے۔ اور حضرت گرامی، میں اتراولا کے تمام لوگوں کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آج انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے، آپ اس میچ کو چھوڑ کر اردو کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم شعرا کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اردو کا مستقبل بہت ہی تابناک ہے۔ حاضرین گرامی، ہم چاہے میچ میں ہوں یا جنگ میں ہوں، جب اس ملک کا ہندو مسلمان ساتھ ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ پیش کرتا ہوں 4 مصرع بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ آپس میں جو لڑاتے ہیں، ان کی ہستی مٹا کے رکھ دیں گے۔ ہم کو آپس میں جو لڑاتے ہیں، ان کی ہستی مٹا کے رکھ دیں گے۔ ہم اگر اب سے متحد ہو جائیں، ہم اگر اب سے اب سے متحد ہو جائے، پوری دنیا ہلا کے رکھ دیں گے، پوری دنیا ہلا کے رکھ دیں گے۔ ڈاکٹر احسان صاحب، میں سوچتا ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنے جانوں کی قربانی اتنی زیادہ دی، اس کے بعد بھی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو کیا دیا۔ آپ واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ اللہ محترم رام نارائن صاحب کو سلامت رکھے، انہوں نے شعر کی اور میرے اس کلام کی تائید کی۔ پیش کرتا ہوں درخواست ملاحظہ فرمائیں۔ ہم کو آپس میں جو لڑاتے ہیں، ان کی ہستی مٹا کے رکھ دیں گے۔ ہم کو آپس میں جو لڑاتے ہیں، ان کی ہستی مٹا کے رکھ دیں گے۔ ہم اگر اب سے متحد ہو جائیں، ہم اگر اب سے متحد ہو جائیں، پوری دنیا ہلا کے رکھ دیں گے، پوری دنیا ہلا کے رکھ دیں گے، پوری دنیا ہلا کے رکھ دیں گے۔ احسان بھائی، تکلیف ہوتی ہے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا آپ نے اس ملک کے لیے، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی قربانیاں کیا ہے اس ملک کے لیے۔ میں جواب دینا چاہتا ہوں، اتراولا کے تمام میرے بھائی میرے اس بات کی تائید کریں گے۔ پیش کرتا ہوں درخواست ملاحظہ فرمائیں۔ ظلم ہر صبح و شام ہی ہوتا، بس فرنگی نظام ہی ہوتا۔ ظلم ہر صبح و شام ہی ہوتا، بس فرنگی نظام ہی ہوتا۔ ہم نہ دیتے جو خون کی قسطیں، ہم نہ دیتے جو خون کی قسطیں، واہ واہ واہ، جو خون کی قسطیں
لوٹتے دیش اب تک غلام ہی ہوتا دیش اب تک غلام ہی ہوتا دیش اب تک غلام ہی ہوتا حاضرین گرامی آخری 4 مصرے پڑھ کر اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں آخری 4 مصرے پڑھ کر ڈھیر ساری دعائیں لینا چاہتا ہوں آخری 4 مصرے سے پہلے سی پی صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب محفل میں تھوڑی دیر کر دیے تھوڑا پہلے آتے تو میرے جیسے کئی میرے بھائیوں کا بھلا ہو جاتا بہر کہتے ہیں آیت درست آیت اللہ سلامت رکھے حاضرین گرامی میں کہہ رہا تھا کہ آخری 4 مصرے پڑھتا ہوں آخری 4 مصروں پر میں بتاتا ہوں کہ آزادی کے 75 سال ہو گئے اور آزادی کے 75 سالوں میں ہمیں کیا ملا پورے دیش کو کیا ملا آزادی کے 75 سالوں میں پیش کرتا ہوں متعلق خاص ملاحظہ فرمائے حاضرین گرامی نفرتیں اس قدر عروج پر ہیں آج کل کہ آزادی کے بعد ہندوستان نے اتنا خطرناک ماحول جو اس وقت ہے شاید نہیں دیکھا ہوگا پیش کرتا ہوں رحیم بھائی متعلق خاص ملاحظہ فرمائے سوتے ہوئے لوگوں کو شاید پہرے دار نے لوٹ لیا پر میں اگر شاعری پڑھوں تو پوری رات کم پڑ جائے گی لیکن میرے محترم پولیس افسران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں چاہ رہا تھا کہ جو ایک درد ہے جو ایک کرب ہے انہیں ان کے سامنے پیش کیا جائے پیش کرتا ہوں سوتے ہوئے لوگوں کو شاید پہرے دار نے لوٹ لیا اچھے دن کا خواب دکھا کر کے سرکار نے لوٹ لیا کیا ملا 75 سالوں میں ہمیں پیش کرتا ہوں شاید پہرے دار نے لوٹ لیا اچھے دن کا خواب دکھا کر کے سرکار نے لوٹ لیا انگریزوں نے بھارت کو پہلے ہی اتنا لوٹا ہے انگریزوں نے بھارت کو پہلے ہی اتنا لوٹا ہے تھوڑا بہت جو کچھ تھا بچا وہ چوکیدار نے